أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورة الاحزاب، رکوع نمبر 3۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا۔ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا۔ دوسرا رکوع اسی عنوان پر تھا، غزوہ احزاب، غزوہ خندق، اور تیسرا رکوع بھی۔ یہ کل 2 رکوع ہیں۔ اس سے آگے پھر امہات المومنین کے متعلق اور پردے کے متعلق اور خرچ اخراجات کے بارے میں مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ غزوہ احزاب کا بیان گزشتہ رکوع میں جاری و ساری تھا۔ اس غزوہ کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ پیارے رسول علیہ السلام نے اعلان فرمایا، من یأتینا بخبر القوم، کون ہے جو ہمارے پاس ان بنو قریظہ کے یہودی لوگوں کی خبر لائے، ان کے بارے میں جو مدینہ پاک کے اندر تھے اور مسلمانوں سے کیا ہوا معاہدہ توڑ چکے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ میں اس قوم کی خبر لے کے آتا ہوں۔ آپ نے پھر دوبارہ اعلان فرمایا، پھر حضرت زبیر کھڑے ہوئے کہ میں ہوں۔ آپ نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا، پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا، ان لکل نبی حواریہ و ان حواریہ الزبیر، ہر نبی کا ایک حواری خاص مددگار ہوتا ہے۔ حواری کا معنی خاص مددگار، اور میرا حواری حضرت زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الخندق، حدیث نمبر 4113۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو تو بھیجا گیا بنو قریظہ کی خبر لانے کے لیے،
ایک وقت وہ بھی آیا کہ سردی بہت زیادہ تھی، غزوہ احزاب کے دنوں میں اس قدر سردی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے خیمے سے یا مکان سے باہر نکلے تو سردی سے مر جائے، اتنی شدت کی سردی تھی۔ آپ نے اعلان فرمایا صحابہ کے سامنے، الا رجل یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ عز وجل معی یوم القیامہ، فرمایا کوئی آدمی جائے اور جو مشرکین مکہ ہیں ان کی خبر لے کر آئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میرے ساتھ رکھے گا۔ آپ نے اعلان فرمایا تو کوئی صحابی بھی کھڑے نہ ہوئے، ایک بھی نہ کھڑے ہوئے۔ سردی اس قدر تھی کہ جو باہر نکلے گا فوراً ہی مر جائے گا۔ آپ نے دوبارہ اعلان فرمایا، پھر بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ تیسری بار اعلان فرمایا، ایک صحابی بھی نہیں کھڑا ہوا، اس قدر شدت کی سردی تھی۔ آخر کار آپ نے نام لے کر تخصیص فرما دی، نام لیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، فرمایا قم یا حذیفہ فاتنا بخبر القوم، حذیفہ تم جاؤ اور اس قوم کی خبر لے کر آؤ، مشرکین کی کس حالت میں ہے۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، ولا تزعرہم علیہ، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ تم ان کو میرے خلاف بھڑکا دو، جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہنے دینے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب پیارے رسول علیہ السلام نے میرا نام لے کے خاص فرما دیا قم یا حذیفہ، پھر تو کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا اس قوم کی خبر لانے کے لیے، اور جب نکلا تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ جب میں آپ کے پاس سے نکلا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں، مجھے سردی کی بجائے گرمی لگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً آ گئی جب میں نکلا۔ تو عزیز بھائیوں، یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لو کہ گھر بیٹھے بیٹھے اللہ کی نصرت نہیں نازل ہوتی، لاکھ دعائیں مانگے، جب انسان نکلتا ہے نا پھر اللہ پاک کی مدد آ جاتی ہے۔ جب نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت فوراً ہی نازل ہوتی۔ اس قدر سردی تھی کہ جو نکلے گا وہ فوت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کأنما امشی فی حمام، اس طرح ہو گیا جس طرح میں حمام میں چل رہا ہوں، اس قدر سردی کی بجائے الٹا گرمی لگ رہی ہے۔ تو گیا اور وہاں جا کر دیکھا کہ ابو سفیان جو اس وقت سردار تھے وہ آگ سے گرمی حاصل کر رہے ہیں، آگ کو تاپ رہے ہیں۔ تیر نکالا میں نے کہ اس کو تیر مارتا ہوں، فوراً پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یاد آ گئی، ولا تزعرہم علیہ، ان کو بھڑکانا نہیں ہے میرے خلاف، جس حالت میں بھی ہیں اسی حالت میں رہنے دینا ہے۔ میں نے اپنا تیر واپس ڈال لیا اور واپس آ کر پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر سنائی کہ اس حالت میں مشرکین مکہ۔ تو جب واپس آیا اس وقت بھی ایسے تھا جیسے حمام میں چل رہا ہوں۔ جب آپ کو بات سنا لی تو پھر سونے لگا، نیند کے لیے آرام کرنے لگا۔ جب آرام کرنے لگا تو پھر وہی سردی شروع ہو گئی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھا اللہ کی مدد تھی، جب اپنا ذاتی کام میں آرام کرنا تو پھر سردی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اضافی کمبل تھا جو آپ نے میرے اوپر ڈال دیا۔ اب میں آرام کرتا رہا، خوب مزے کی نیند سویا، اتنا سویا کہ میں بیدار ہی نہ ہوا، حتیٰ کہ پیارے رسول نے فرمایا قم یا نومانو، نومان کہتے ہیں زیادہ سونے والا، اٹھو زیادہ سونے والوں۔ آپ نے آواز دے کر مجھے اٹھایا اور بیدار فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1788،
اللہ تعالیٰ نے خاص الخاص نصرت اور اپنی مدد نازل فرمائی اس غزوہ کے اندر۔ اب دوسرے رکوع میں جب بات شروع ہوتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ اب کئی لوگ آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت ساری عمر پڑھتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں اور کتابیں بھی لکھتے ہیں اس آیت پر، لیکن یہ آیت جس حالت میں نازل ہوئی ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں اور جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ نازل کہاں ہوئی ہے، کس صورت میں ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ تو اصل مقام ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جیسے بھی حالات ہو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل فرمائیں گے۔ یہ اسوہ حسنہ ہے۔ پیارے رسول گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے، اور اس سے آگے پھر 3 باتوں کا تذکرہ فرمایا کہ 3 صفتیں جو آدمی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نمبر 1، لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ نمبر 2، والیوم الآخر، آخرت کا دن، یوم آخر، آخرت کے دن کی امید ہے، ایمان ہے، یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ عزیز بھائیو، آپ سب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس کی مقدار کتنی ہے؟ وہ قلیل ہے، قلیل ہے۔ کثیر کے لفظ پر غور فرما لو کہ قرآن کریم کثیر کس کو کہتا ہے؟ بہت زیادہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اس وقت کے تاجروں نے سوال کیا کہ ہمیں کوئی کتاب لکھ کر دو جس سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو آپ نے کتاب لکھی کتاب البیوع، کتاب البیوع۔ تو سارے تاجر حیران ہو گئے کہ ہم نے تو تقوی کا سوال کیا، آپ نے کتاب البیوع لکھ دی ہے، تجارت کی کتاب۔ تو فرمایا جب تجارت قرآن و سنت کے مطابق کرو گے تو اللہ تمہیں تقویٰ عطا فرمائے گا۔ تمہارا سوال جو ہے نا اس کے مطابق ہی میں نے جواب لکھا ہے۔ ذکر اللہ کثیرا، کثرت کے ساتھ۔ تو یہ توفیق بھی اللہ پاک سے مانگیں اور کوشش بھی کریں کہ ہم جو ذکر کرتے ہیں اس کثیر ہو جائے۔ تو یہ 3 صفتیں جس انسان میں ہو جائیں اس کے لیے پیارے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ یہ نازل تو ہوئی غزوہ کے بارے میں، لیکن آپ کی پیاری زندگی تمام اقوال میں، افعال میں، تمام احوال میں بہترین نمونہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اعلان کر دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، سارے کے سارے سن لو، کوئی کسی مذہب سے ہے، کوئی کسی مسلک سے ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا مومنوں نے احزاب لشکروں کو، اتحادی فوجیں آ گئی ہیں، اتحادی فوجیں، مشرکین مکہ اور جو عرب کے قبائل ہیں اور مدینہ منورہ کے منافقین ہیں اور یہودی ہیں، سارے اتحاد بنا کے، اتحادی فوجیں بنا کے آ گئے۔ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، مومنوں نے کہا یہ وہ ہے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا اور اس کے رسول نے، اللہ کے وعدے سچے، اللہ کے رسول کے وعدے سچے۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ نے سچ کہا اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اتحادی فورسز آ گئی ہیں،
اللہ کی مدد آئے گی۔ اور منافقین نے کیا کہا تھا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ نے اور اس کے رسول نے دھوکے کے وعدے کیے تھے، نعوذ باللہ۔ اور مومنوں نے کیا کہا کہ ہمارے اللہ کے وعدے سچے، ہمارے پیغمبر کے وعدے سچے اور صحیح اور صادق۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں زیادہ کیا ان کو مگر ایمان میں اور قبول کرنے میں، ایمان زیادہ ہو گیا۔ جب دیکھا نا کہ اتحادی فورسز آ گئی ہیں تو ایمان بڑھ گیا، وتسلیما، اور فرما برداری میں پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے رجال، کچھ مرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہ مرد ہیں۔ مرد کون ہوتا ہے؟ جو گھبراتا نہیں ہے۔ کہا رجال، کامل مرد ہیں، اصل مرد یہی ہیں۔ باقی لوگ جو ڈر جاتے ہیں کافروں کی فوجیں دیکھ کر، وہ مرد نہیں، رجال، مرد وہ ہے جو ڈٹ جاتا ہے۔ صدقوا، انہوں نے سچا کیا، ما عاہد اللہ علیہ، جس پر اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا تھا، وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے پورا کیا اپنی نظر کو، اپنی نظر کو، نَحْبَهُ، اپنی نظر جو اللہ تعالیٰ سے نظر کی ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا نام میرے چچا کے نام پر رکھا گیا، میرے چچا کا نام بھی انس تھا تو میرا نام بھی انس رکھا گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ غزوہ بدر سے وہ پیچھے رہ گئے، میرے چچا جان پیچھے رہ گئے، تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا۔ وعدہ کیا کیا کہ اگر پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے چانس دیا، پیارے رسول کی زندگی میں جہاد ہوا نا، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، پھر اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، اللہ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ دیکھے گا پھر میں کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ 1 سال کے بعد ہی غزوہ احد ہوا اور مشرکین کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے۔ لوگوں نے پوچھا کدھر؟ فرمایا انی آجدو ریح الجنت وراء احد، مجھے احد پہاڑ کی طرف سے جنت کی ہوائیں اڑتی نظر آ رہی ہیں، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ لڑے، اس قدر لڑے کہ 80 سے زیادہ زخم آئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ پورے جسم پر شناخت کرنے کے لیے کوئی نشانی نہیں، آپ کی ہمشیرہ نے پہچانا تو ہاتھ کے انگلیوں کے پوروں سے، انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کی۔ حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، جناب عبداللہ بن جہش، سعد بن ربیع، انس بن نضر، یہ تو سارے کے سارے اپنی نظر پوری کر چکے، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر چکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1903، ایک صحابی رسول تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابھی وہ حیات تھے، ان کے بارے میں فرما دیا طلحہ تو ممن قضا نحبہ، ابھی حضرت طلحہ حیات تھے تو پیارے رسول نے آپ کی زندگی میں فرما دیا طلحہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر لیا ہے، یعنی یہ بھی شہید ہوں گے اللہ کے راستے میں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ ان میں سے ایسے ہیں اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا، تبدیل نہیں کیا، جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر کے دکھا دیا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ
جزا دے سچوں کو ان کی سچائی کا۔ سچے کون ہیں؟ جو اپنی نظر پوری کر چکے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے منافقین کو۔ ان شاء، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان پر توبہ کرے، ان پر رجوع کرے اور ان کی توبہ قبول کرے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کھرا کھوٹا الگ ہو جاتا ہے، کھرے الگ اور کھوٹے الگ، اللہ تعالیٰ تمیز فرما دیتے ہیں، یہ صادقین ہیں اور یہ منافقین ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور واپس کیا، ردہ واپس کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بِغَيْظِهِمْ، غصے سمیت، دل میں غصہ لے کر آئے تھے نا مسلمانوں کے خلاف کہ ابھی ہم نے حملہ کرنا ہے اور تھوڑے سے وقت میں سارے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے۔ وہ اپنے دل میں جو غصہ لے کر آئے تھے نا، وہی غصہ دل کا لے کر واپس چلے گئے۔ رد اللہ نے واپس کر دیا کافروں کو بغیظہم، ان کے غصے سمیت، دل کے اندر جو غصہ تھا مسلمانوں کے خلاف وہ دل کے اندر ہی ہے، غصہ اپنا واپس لے کر واپس چلے گئے۔ لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی بلائی حاصل نہیں کی، نہیں کسی خیر کو پایا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا۔ غزوہ احزاب میں آپ جانتے ہیں کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی، تھوڑا بہت کو تیر اندازی ہلکی پھلکی، نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جنگ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد سے فرشتوں کے ذریعے اور تیز آندھی کے ذریعے ظالموں کو واپس کر دیا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا مومنوں کو، القتال، لڑائی سے، لڑائی کرنی نہیں پڑی، اللہ نے ویسے ہی مدد فرما دی۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد قوت والا، سب پر غالب ہے، سب پر غالب ہے۔ یہاں تک تو مشرکین کا بیان تھا، اب اس سے آگے بنو قریظہ کے یہودی جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا عین اس وقت جب شدید ضرورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے واپس ہوئے، ابھی آپ ہتھیار اتار رہے ہیں کہ غسل کرنے، جناب جبریل آ گئے، آ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ تم نے تو ہتھیار اتار دیے، ہم نے کوئی نہیں اتارے۔ آپ نے دوبارہ ہتھیار پہنے اور اعلان فرما دیا، اعلان یہ کیا، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، اے صحابہ تم سب نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ بنو قریظہ میں غزوہ احزاب سے واپس ہو کر گھروں میں نہیں جانا، ہتھیار نہیں اتارنے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اپنے ہتھیار نہیں اتارے، تو عصر کی نماز وہاں بنو قریظہ میں جا کے ادا کرنی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4119۔ اب یہاں سے اس بنو قریظہ یہودیوں کے قبیلے کے بارے میں، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اللہ نے اتارا، الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، جنہوں نے مدد کی، ہم ان کافروں کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، یہودیوں سے، من صیاصیہم، ان کے قلوں سے، وقذف، اور ڈال دیا، فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں رعب، قلوبہم سے مراد بنو قریظہ یہودی، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تقریباً 25 دن محاصرہ ان کا کیا،
اب معاشرے کے بعد کہنے لگے کہ ہمارا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ میں ہے۔ یہودیوں نے ثالث تسلیم کر لیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، وتأسرون فریقا، اور دوسرے گروہ کو قید کرتے تھے۔ تو یہ دونوں گروہ بنو قریظہ کے، یہودیوں کے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، گدھے پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ جب قریب آئے تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قوموا الی سیدکم او خیرکم، ایسے ابا کھڑے ہو جاؤ اور سعد بن معاذ کا استقبال کرو، یہ تمہارے سید ہیں، یہ تمہارے خیر والے ہیں۔ چنانچہ آپ سواری سے اترے اور فیصلہ فرما دیا۔ یہودیوں نے بھی کہا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دے، مسلمانوں نے بھی کہہ دیا۔ آپ نے فیصلہ کیا کیا؟ کہا کہ جو ان کے لڑنے والے مرد ہیں نا، ان کو قتل کر دیا جائے جو لڑنے والے ہیں، اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا جائے۔ یہ ہے فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، ایک گروہ کو قتل کرتے ہو اور ایک کو قیدی بناتے ہو۔ فرمایا جو لڑنے والے ہیں نا ان کو تو قتل کر دیا جائے۔ اور آپ کو یہ سن کر بڑا تعجب اور حیرانگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو تورات ہے، جو اہل کتاب یہودیوں کی کتاب ہے، اس میں بھی یہی فیصلہ تھا کہ جو جنگ کے موقع پر معاہدہ توڑ دے اس کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ جو حضرت سعد نے فیصلہ کیا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہی فیصلہ تورات کے اندر نازل فرمایا تھا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قضیت بحکم اللہ، اے سعد جو تیرا فیصلہ فرش پر ہے نا، عرش پر اللہ کا وہی فیصلہ ہے۔ تیرا جو فیصلہ فرش پر ہے، عرش پر اللہ تعالیٰ کا وہی فیصلہ ہے۔ قضیت بحکم اللہ اور بحکم الملک، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو فرشتے لے کر نازل ہو رہے تھے، ہو بہو تمہارا وہی فیصلہ ہے۔ قضیت بحکم اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہی فیصلہ فرمایا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4121۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ نے وارث بنایا تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا، لم تطئوها تم نے قدم نہیں رکھا۔ بنو قریظہ کی زمین میں مسلمانوں نے قدم بھی نہیں رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وارث بنا دیا، اور تا قیامت اعلان فرما دیا کہ بہت سی زمینیں ایسی ہیں اگر مسلمان اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ اپنا لیں تو بہت سے ملک ایسے ہیں بغیر قدم رکھنے کے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا فرما دے گا۔ یہ تا قیامت اللہ کا وعدہ ہے۔ لم تطئوها، ایسی زمین جس پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب یہ غزوہ احزاب مکمل ہوا تو اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، آج کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہم پر حملہ کریں، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ وہ ہمارے خلاف حملہ کرنے کے لیے کبھی نہیں آئیں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے بعد مسلمانوں نے پیش قدمی کی ہے، کفار نے کبھی نہیں ایسا جرأت اور ہمت کی کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ فرمایا اب ہم ان پر حملے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص مدد فرمائی، آسانی فرما دی، تو یہ دو رکوع ہیں، ان میں یہ عنوان مکمل ہو جاتا ہے غزوہ احزاب کا، اور تا قیامت مسلمانوں پر
جب بھی زیادہ شدید خطرناک حالات ہو نا، ان 2 رکوع کے اندر اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔